خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ سے کچھ باتیں سماعت فرمائیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان میں آئے، اجمیر میں آپ نے قیام کیا، تو وہاں پر جو راجہ تھا وہ راجہ نہیں چاہتا تھا کہ خواجگاہ جو ہیں اجمیر کے اندر تشریف فرما ہو اور وہاں سے نکل جائیں۔ جہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا وہاں دو کرامتیں پیش آئیں، ایک تو اونٹوں کے بیٹھنے والی کرامت، پھر اس کے بعد آنا ساگر کو آپ نے کاسے میں بھر لیا۔ اس کے بعد لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہونے لگے، تو راجہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور دین اسلام بڑھتا چلا جائے۔ تو وہاں پر ایک مانترک تھا جس کا نام رام دیو تھا، رام دیو نام کا ایک مانترک تھا، بہت بڑا مانترک تھا۔ اپنی منتر تنتر کی ودیا سے وہ لوگوں کو بس میں کیا کرتا تھا، لوگوں پر اپنا روب ڈال کر انہیں بھگانے کا کام یا اپنے نزدیک کرنے کا کام، اس طرح کے اور تنتر ودیا سے وہ کام کیا کرتا تھا۔ تو تمام لوگ اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں 40 لوگ ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ کوئی جاسوس ہیں اور ہمارے ملک کو کچھ نقصان نہ پہنچائے، اس لیے تم جا کر ان کا بندوبست کرو۔ تو رام دیو نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب اسے بار بار اصرار کیا گیا وہ بھی تیار ہو گیا اور اپنی جو ودیا تھی تنتر ودیا اس پر فخر کرتا ہوا اکڑ کر کہنے لگا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، میں جاتا ہوں، اور فوراً اپنی تنتر ودیا سے اسے وشم کر کے اس اجمیر کی حد سے باہر نکال دیتا اور اپنے تمام چیلوں کو ساتھ لے کر وہ آنا ساگر کے کنارے آیا اور وہاں پر اس نے اپنی تنتر ودیا کا آرمبھ کیا اور شروع کیا منتر تنتر پڑھنا۔ اور پھر یہاں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مریدوں نے انہیں خبر دی کہ رام دیو نام کا شخص جو ہے وہ آپ کو یہاں سے بھگانے کے لیے وہ تنتر ودیا اس نے جو ہے ایک تنتر ودیا کا اس نے پرارمبھ کر رکھا ہے اور بہت اپنے قریب پہنچ کر وہ اپنا تنتر اور منتر پڑھ رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، وہ آیا ہے تو ہمیں کچھ تکلیف نہیں پہنچائے گا، بلکہ وہ خود دین اسلام میں داخل ہو جائے گا اور ہمارا مطیع بن کر رہے گا، اور آپ فکر نہ کریں، اور آپ جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو منتر تنتر کی ودیا کرنے کے بعد وہ خواجہ صاحب کی طرف آیا، تب تک خواجہ صاحب نے اپنی نماز ختم کر لی تھی، سلام پھیر لیا تھا، اور جیسے رام دیو آپ کے پاس آیا منتر پڑھتا ہوا تو خواجہ صاحب نے ایک نظر دیکھا تو وہ اپنی ساری منتر تنتر بھول گیا، جو پڑھنا چاہتا تھا کچھ یاد نہیں آ رہا، اور پھر ایسی پریشان ہو گیا کہ پھر پریشانی کی حالت میں آ کر خواجہ صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں تو منتر تنتر پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ منتر تنتر اور جادو نہیں ہے، بلکہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کا مذہب سچا ہے اور میں آپ کے مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اور وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا، تو آپ نے اس کا نام جو ہے رام دیو سے بدل کر شادی دیو رکھا، اور پھر وہ خواجہ صاحب کی خدمت کرتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی ولایت کے درجے پر قائم فرمایا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، اس کے شاگرد تھے، تمام کے تمام دین اسلام میں داخل ہو گئے، تو ایک کے داخل ہونے سے بہت سارے لوگوں کا اس کی جو ہے اصلاح ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی انعام عطا فرمایا اور اسے بھی ولایت کے مقام پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد رام دیو کی ہار کے بعد وہ راجہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو اس نے جو ہے اس ملک میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام جے پال جوگی تھا، بہت بڑا جادو، یعنی جادو میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ لوگ اسے ڈرتے تھے، خود بادشاہ بھی ڈرتا تھا اس کے پاس جانے کے لیے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مرغ چھالا یعنی ہرن کی کھال اس کے پاس تھی، اس کو بچھاتا تھا اور ہرن کے کھال پر جب بیٹھتا تھا تو ہوا میں اڑتا تھا، اور اس کے جو شاگرد تھے وہ شاگردوں کے لیے اس نے شیر کی سواری مہیا کر رکھی تھی، یعنی اس کے شاگرد شیر پر سوار ہو کر گھوما کرتے تھے، اتنا بڑا وہ جادوگر تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ انعام و اکرام کا لالچ دے کر کہا جاؤ، اور وہ اسے کاموں کے لیے بڑا خوش ہوتا تھا۔ جب اسے کہا گیا کہ راجہ نے جو ہے مجھ سے مدد مانگی ہے، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اب میں جو آئے ہیں ان کی دھجیاں اڑا دوں گا اور انہیں یہاں سے بھگا دوں گا، اور بڑی غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ اپنے چیلوں کو ساتھ لے کر آئے۔ چیلے اس شیروں پر اور چیتوں پر، درندے جانوروں پر سوار ہو کر چیلے آگے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد پھر خواجہ صاحب کو جب اطلاع دی گئی تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا اور ایک گول دائرہ بنایا اور کہا کہ تم اس دائرے کے اندر رہو گے، اس سے باہر نہیں جاؤ گے۔ وہ حصار تھا،
یعنی اس دائرے کے اندر ان کا کوئی جادو اندر نہیں آئے گا، تم یہاں پر محفوظ ہو۔ تو تماموں کو محفوظ کرنے کے بعد جب وہ آئے اپنے چیلوں کو لے کر، جے پال جوگی، پہلے اس کے چیلوں نے جادو دکھانا شروع کیا۔ وہ پتھر اٹھاتے تھے تو پھینکتے تھے تو آگ کا گولا بن کر آتا تھا، لیکن جیسے وہ دائرے کے پاس آتا تھا تو وہیں پر وہ آگ بجھ جاتی تھی اور وہ پتھر وہیں پر گر جاتا تھا۔ تمام چیلوں نے کوشش کی، ناکام رہے، تو پھر یہ خود آیا اور پھر اس نے بڑا جادو کا فریب بنایا جو بازو کو پہاڑ تھا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے اس کے سارے پتھروں کو آگ بنا کر آپ پر برسانے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ پتھر آگ بن کر آتے تھے، اس دائرے کے پاس جب پہنچتے تھے تو آ کر بجھ جاتے تھے، وہیں پر گر جاتے۔ اب اس نے مرغ چھالا بچھایا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور ہوا میں اڑ کر اوپر سے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیا۔ خواجہ صاحب کو بھی جلال آیا تو خواجہ صاحب نے اپنی پاؤں کی جوتیاں جو لکڑی کی کھڑاؤں تھیں نکالی اور کہا کہ جا اس کی خبر لو۔ وہ جوتیاں ہوا میں اڑتی ہوئی اس جے پال جوگی کے پاس پہنچی اور اس کے سر پر برسنے لگی، سر پر مارنے لگی۔ اسے مارتے مارتے جو ہے اتنا درد برداشت نہیں ہوا تو مارتے مارتے جوتیوں نے اسے جو ہے خواجہ صاحب کے قدموں میں لا کر گرا دیا۔ جیسے قدموں پر گرا تو وہ بھی کہنے لگا، پکار اٹھا کہ میں تو جادوگر ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے جادو کے کارنامے کیے ہیں، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا تو میں پہچان جاتا، کیونکہ میں بہت بڑا جادوگر ہوں، جادو میرے پاس ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ جادو ہے، لیکن تم جو کر رہے ہو وہ جادو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک منظر ہے، اور تم اللہ کے ایک نیک بندے ہو اور نیک کام کے لیے آئے ہو، تو میں تم سے نہیں لڑوں گا اور مجھے بھی دین اسلام میں داخل کر۔ وہ بھی دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو پھر خواجہ صاحب نے اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا، اور اسے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ دونوں جو دشمن بن کر آئے تھے خواجہ صاحب کے مطیع بن گئے، فرمانبردار بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو بھی ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اور آج بھی جب